بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں یہ ہمارا اردو کا پیریڈ ہوتا ہے اور جماعت ہے ہماری چہارم۔ ہم نے اپنے جس سبق کا آج آغاز کرنا ہے یا جس میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر 14۔ جلدی سے فہرست میں دیکھیے کہ آپ کی درسی کتاب میں سبق نمبر 14 کون سا ہے؟ جی، آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر 14 ایک نظم ہے اور اس کا عنوان ہے بھوکی بلی۔ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس سبق کو ہم نے کتنے دنوں میں مکمل کرنا ہے، کس کس طرح سے پڑھنا ہے، اور آپ واقف ہو چکے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنا جو زبان شناسی کا حصہ ہوتا ہے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو ہمارا سبق نمبر 14 پہلے دن جو پڑھایا جائے گا وہ اس طرح سے ہے کہ اسم صفت کی پہچان کر سکیں۔ سبق نمبر 14 کو دوسرے حصے میں آپ پڑھنے جائیں گے اسم خاص اور اسم عام میں امتیاز یعنی فرق کر سکیں، اور اسی دن آپ سیکھیں گے حروف جار اور حروف عطف کو پہچان کر درست استعمال کر سکیں، یعنی آپ نے حروف جار اور حروف عطف کی پہچان سیکھنی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو استعمال کرنا بھی سیکھنا ہے۔ سبق نمبر 14.3 ہوگا آپ کا اعراب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی کو پہچان سکیں۔ آپ کو یاد ہے ہم نے ساس تعلم کی سے قبل بھی مشق کر رکھی ہے اور اس پہ مختلف ہم نے سوالات اور سرگرمیاں کی ہیں۔ اس دن آپ کریں گے روزنامچہ یا ڈائری لکھ سکیں، اور سبق نمبر 14.4 کو آپ جن حاصلات تعلم کے ساتھ مکمل کریں گے وہ ہوں گے لغت میں الف بائی ترتیب سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں، کسی تقریب یا نمائش کو دیکھ کر اس کی کسی مخصوص سرگرمی پر اپنے رد عمل کا اظہار کر سکیں۔ آپ اپنے 14ویں سبق کو 5ویں حصے میں مکمل کریں گے، یعنی نظم اور اشعار کو نثر میں تبدیل کر کے لکھ سکیں، اور کسی نظم، کہانی یا واقعے کو سن کر اس کے خاص نکات بیان کر سکیں۔ جیسے آپ سنتے ہیں کوئی نظم، کوئی کہانی سنتے ہیں یا کسی سے کوئی واقعہ سنتے ہیں تو آپ اس کو اتنے غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس کے تمام اہم اور خاص نکات کو بتا سکیں، زبانی بتا سکیں۔ یوں آنے والے 5 دنوں میں یعنی ایک ہفتے میں تقریباً ہم اپنے سبق نمبر 14 کو مکمل کریں گے، اور اس طرح سے ہم اس پہ مختلف سرگرمیاں کریں گے۔ کل سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اس وقت تک آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔